شرک کا ایک کیڑا بیٹھا ہوا ہے کہ ہر کام میں ان کو شرک 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 نظر آتا ہے. کبھی ذرا ان سے پلٹ کر پوچھیے گا شرک کی تعریف قرآن اور حدیث کی روشنی میں کریے. میں آپ کو اس منبر سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ شرک کی تعریف نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے, چاہے وہ 40 دن لگائیں 4 مہینے لگائیں. شرک کی تعریف اگر قرآن حدیث سے اگر ان سے پوچھی جائے تو وہ نہیں کر سکتے. لیکن وہ صرف وہ باتیں بتاتے ہیں جو انہیں رٹی رٹائی گئی. آئیے میں آپ کو اسلام کا عقیدہ پیش کرتا ہوں, اہل سنت کا عقیدہ پیش کرتا ہوں, وہ عقیدہ پیش کرتا ہوں جو عقیدہ حضور نے ہمیں سکھایا ہے. وہ عقیدہ حضرت ربیعہ جو صحابی رسول ہیں, حضور کو وضو کراتے ہیں, دریائے رحمت سرکار کی جوش میں آئی, میرے آقا نے فرمایا سب ربیعہ, اے ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے. اگر مانگنا غیر اللہ سے شرک ہوتا تو حضور یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ نہیں کہتے. غور کرو مسلمانوں, بے وقوف بنایا جا رہا ہے, دھوکہ دیا جا رہا ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ مانگ کیا مانگتا ہے. حضرت ربیعہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. یا رسول اللہ مجھے دنیا کی کوئی نعمت نہیں چاہیے, مجھے آخرت کی بھی وہ نعمت عطا کر دیجیے کہ یا رسول اللہ جب آپ جنت میں ہوں گے تو یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کے سائے تلے رہنا چاہتا ہوں. مجھے یا رسول اللہ وہ عطا کر دیجیے. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہابی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ ہے, ہم رسول اللہ کے جنت. یہ جنت حضور کی تھی تو تبھی حضور نے فرمایا, یہ جنت حضور کی ہے تبھی تو حضور نے فرمایا کہ مانگ کیا مانگتا ہے. کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. صرف یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ بس جنت مل جائے یہ دعا کرے, کہا یا رسول اللہ جنت میں رفاقت چاہتا ہوں. آقا نے فرمایا تمہیں جنت میں مل گئی اور جنت میں میرا پڑوسی